تو حق تعالیٰ فرماتے ہیں یہ دو چیزیں میرے لیے ہیں، ایک تمہاری جان اور ایک تمہارا مال، اور فرمایا اس کے بدلے میرے ہاتھوں کی بنائی ہوئی جنت تمہارے لیے ہے۔ اللہ فرماتے میں تو اس سودے پہ قائم ہوں اور میرا وعدہ سچا ہے، تورات میں، انجیل میں اور قرآن میں، اور اللہ فرماتے میرے سے زیادہ وعدوں کو پورا کرنے والا ہے بھی کون ہے؟ فرمایا تمہیں اس بیع کے اوپر خوش ہو جانا چاہیے۔ اب جان اور مال اللہ کے لیے، تھوڑا سا خلاصہ عرض کر کے بات ختم کرتا ہوں، جان مولا کے لیے، اب ہم جان لڑائیں مولا کو پانے کے لیے، ہیں جی؟ نماز پڑھیں، ظاہری بات ہے گرمی کا موسم ہے، جمعہ کے لیے آپ آئیں گے تھوڑی سی تکلیف تو ہوتی ہے، اور پھر ٹائم سے ذرا پہلے آنا، شوق سے آنا، تھوڑی سی ذرا مجاہدہ تو ہے نا، کیوں بھائی؟ اللہ تعالیٰ نے اگر قیامت کے دن اتنا ہی پوچھ لیا یہ جان میں نے دی تھی مجھے پانے کے لیے کتنی کی کھپائی ہے بتاؤ تو صحیح، تو پھر کہیں ایسے نہ ہو کہ جواب زیرو ہو جائے، کم از کم یہ تو ہو مولا تجھے پانے کے لیے، تیری محبت کا درس سننے کے لیے ہم آئے، گرمی برداشت کی، گرمی کے موسم میں آئے، دور دراز سے آئے، مسجدیں قریب بھی تھی لیکن وہاں اس لیے گئے وہاں تیری محبت کا درس بھی ملتا ہے، وہاں تیری محبت کی باتیں بھی سننے کو ملتی ہیں، اس لیے ہم نے گھر چھوڑا، گھر کا آرام چھوڑا، اے سی چھوڑا، سب کچھ چھوڑ کر ہم آ گئے گرمی میں صرف تیری محبت کی باتیں سننے کے لیے۔ اللہ دیکھ رہے ہیں یا نہیں؟ بولو بھائی۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے جمعہ پڑھنے آتے ہو فرشتے انہیں ڈائریاں کھولی ہوئی ہیں، سب کا نام لکھ رہے ہیں، جو سب سے پہلے آتا ہے فلاں ابن فلاں فلاں لکھ کے آگے لکھ دیتے ہیں، ایک اونٹ قربان کرنے کا ثواب، نام لکھے جا رہے ہیں، اور پھر جو بعد میں آیا پھر جناب وہ گائے، پھر بکرا، پھر جناب مرغی، اور پھر وہ بولو تو اب جو آ رہے ہیں یہ سارے انڈوں والے ہیں، اور جب یہ بیان ختم ہو جائے گا، اذان ہو جائے گی، وہ انڈے سے بھی گئے، پھر صرف فرض رہ جائے گا، پھر کچھ بھی نہیں، فرشتے یہ ڈائریاں بند کر کے پھر خطبے سننے میں مصروف ہو جاتے ہیں، یہ حدیث مبارکہ کے الفاظ ہے، اور پھر اللہ کے دربار میں جا کے ڈائری رکھ دیتے ہیں، پورے عالم اسلام کی ڈائری اللہ کے سامنے ہوتی ہے، تو جامع مسجد ملت کی ڈائری بھی جائے گی، اللہ دیکھیں گے ہاں بھی حدیث مبارکہ میں ہے، اللہ دیکھتے ہیں ایک ایک کے نام کو، فلاں ابن فلاں کب آیا، کتنے ٹائم، کتنے منٹ، کتنے سیکنڈ پہ میرے گھر میں پہنچا میری محبت کی باتیں سننے کے لیے، حق تعالیٰ دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں اور خوش بھی ہو رہے ہوتے ہیں۔ چاہتے ہو مولا خوش ہو جائے تو پھر آئندہ جمعہ 12:30 بجے یہاں پر، کتنے بجے؟ جو برآمدے والے ہیں، بار والے حضرات ہیں، ان کی خدمت عالیہ میں بھی خاص طور پہ عرض ہے کہ وہ بھی آئیں 12:30 بجے، کتنے بجے؟ ہاں 12:30 یہاں پہنچے۔ تو حدیث مبارکہ میں آتا اللہ ڈائری میں سب کے نام پڑھتے ہیں، اور پڑھنے کے بعد فرماتے ہیں اچھا فرشتوں اتنا بتاؤ کہ وہ جو سارے یہاں جمع ہوئے تھے اس مسجد میں مانگ کیا رہے تھے؟ یا اللہ وہ جنت مانگ رہے تھے۔ اللہ فرماتے دیکھا ہے انہوں نے جنت کو؟ یا اللہ دیکھا تو نہیں ہے، اگر دیکھتے تو پھر یا اللہ اور بھی طلب کرتے۔ فرمایا اچھا میرے فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے سب کا نام جنتیوں کی لسٹ میں لکھ دیا ہے، یہ جتنے نام تم نے میرے دربار میں پیش کیے میں نے سب کا ایسے ہی جنتیوں کی لسٹ میں لکھ دو اس کو۔ اچھا اور پناہ کس سے مولا؟ وہ جہنم سے پناہ مانگ رہے، دیکھا ہے جہنم؟ یا اللہ انہوں نے دیکھا تو نہیں ہے، دیکھتے تو پھر کیا کرتے؟ اور بھی پناہ مانگتے۔ فرمایا اچھا یہ جو لسٹ تم نے دی ہے میں نے سب کو جہنم سے محفوظ کر دیا ہے، بچا لیا میں نے سب کو جہنم سے۔ بتاؤ کتنا بڑا انعام ہے، اس لیے آپ اس کی فکر رکھیں گے نا، محبوب کے سامنے جب ناموں کی لسٹ آئے تو میرا نام سب سے اوپر ہو، کریں گے کوشش یا نہیں؟ تو میرے محترم سامعین دنیا میں جان لڑاتے رہو، اسی طرح اور بھی جہاں کوئی مقام ہے کوشش کر کے اپنی جان، اور اگر جہاد کا اعلان ہو جائے پھر جان کی پرواہ نہ کرو، ملک پہ آفت آ جائے، انڈیا حملہ کر دے، کوئی اور دشمن حملہ کر دے، پھر جان کی پرواہ نہ کرو، اس جان کو قربان کر دو مولا کے لیے، وطن کے لیے جان قربان کرنا، عزت و آبرو کے لیے جان قربان کرنا، دین کے لیے جان قربان کرنا، یہ شہادت ہے، یہ اعلیٰ مرتبہ ہے۔ تو میرے محترم سامعین اگر ایسا موقع آ جائے تو پھر پیچھے نہیں ہٹنا، ہاں کہا تم قدم بڑھاؤ ہم سو رہے ہیں، پھر یہ نہیں کرنا، پھر میدان جہاد میں جا کے جان قربان کرنی۔ کیوں جی ہے سب کی تمنا؟ ہاں اللہ آپ کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو قبول فرمائے۔ تو فرمایا جان کو اس طرح مولا کی راہ میں قربان کرنا ہے۔ اب آ گیا مال کی باری، اللہ نے مال دیا ہے، فرمایا زکوٰۃ کا ٹائم ہے تو پوری زکوٰۃ خوش ہو کے دینا ہے۔ پوری زکوٰۃ کیسے دینی ہے؟ بولو کیسے دینی ہے؟ اور خوش ہو کے دو گے نا، فرمایا سن لو، ایک تو تمہارا مال پاک ہو جائے گا، یہ جو تم نے کو بیچ میں جھوٹ بولا، کو اوٹ پھوٹ باتیں کی، بھائی سب پاک ہو جائے گا، ہم سب معاف کر دیں گے کیونکہ تم نے ہمارا حکم پورا کر دیا ہے۔ اور دوسرا فرمایا جب تم زکوٰۃ دو گے تمہارا مال میری حفاظت میں آ جائے گا، میں خود اس کی حفاظت بھی کروں گا اور میں خود اس کو بڑھاؤں گا بھی۔
اب بتاؤ بھائی جس مال کی اللہ حفاظت کرے بینکوں سے زیادہ حفاظت ہے کہ نہیں؟ ہیں جی بولو بھائی. تو اللہ کی حفاظت میں چلا جائے گا تمہارا مال. اور فرمایا کہ آخرت میں 70 گنا اجر ملے گا اور دنیا میں 10 گنا ملے گا. عشر کا ٹائم آ گیا. جو زمیندارہ کرتے ہیں فرمایا جو کچھ بھی زمین سے نکلے اس کا عشر تمہارے اوپر واجب ہے. اگر وہ زمین جس کے اوپر کوئی خرچہ نہیں ہے, بارانی زمین ہے, آسمان سے پانی برستا ہے, بس وہ زمین کے اوپر جو ہے آپ نے بیج ڈال دیا, ہل چلا دیا, تو اس کے اوپر 1 لاکھ کے اوپر 10,000 روپے تم نے اللہ کے راستے میں دینا ہے. جتنی بھی فصل آئے 1 لاکھ روپے کی بن گئی تو 10,000 اللہ کے راستے میں. اور اگر اس زمین کے اوپر اخراجات ہیں, زمین ٹھیکے کے اوپر ہے, پانی کا خرچہ, کھاد اور بیج کا خرچہ اور پتہ نہیں کیا کیا خرچے ہیں, تو فرمایا اس زمین کا عشر 1 لاکھ کے اوپر 5,000 ہے. کتنا ہے بھائی؟ اچھا آ کے مسئلہ پوچھیں گے مولوی صاحب خرچے خرچے کٹ کے عشر دینا ہے یہ ایویں ہی دینا ہے؟ میں نے کہا ان خرچوں کی وجہ سے تو آدھا عشر ہوا ہے, ورنہ تو پھر 10,000 پورا ہو. عشر تو 10 کو کہتے ہیں, پھر پورا ہوتا. یہ آدھا ہوا ہی اس لیے ہے کہ تم نے زمین کے اوپر اخراجات کیے ہیں. تو بہرحال عشر کا ٹائم آ گیا تو عشر دیا, صدقہ فطر کا ٹائم آیا صدقہ فطر دے دیا, اور اسی طرح قربانی کا ٹائم آیا مولا کے راستے میں جانور قربان کر دیا. کوئی پرواہ نہیں کی کاروبار عروج پہ ہے یا مندہ ہے, بس مولا کا حکم آ گیا کر کے دکھا دیا. صدقہ خیرات کا ٹائم آیا, جتنی ہمت تھی کر کے دکھا دیا. تو فرمایا یہ مال تم نے ہمارے حکم پہ قربان کر دیا ہے. تو فرمایا یہ 2 چیزیں جان اور مال, جب تم ان دونوں کو میرے حکم کے تابع کر دو گے تو حق تعالیٰ فرماتے ہیں پھر میری بنائی ہوئی جنت تمہارے لیے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن و سنت پہ عمل کی توفیق عطا